بعض مسلمان کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان وہ اس طرح کا انکار کر دیتے ہیں، اور بعض کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس رات کا ذکر براہ راست واضح طور پر قرآن میں نہیں ہے۔ اشارتاً تو ملتا ہے، بعض ائمہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورۃ الدخان کی جو آیت مبارکہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ تو بعض ائمہ نے حضرت اکرمہ نے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور دیگر ائمہ نے اس طرح سے مراد لیلۃ البراء جو ہے، شب براء، لیلۃ النصف من شعبان، مگر چونکہ صریحاً اس رات کا ذکر نہیں، اور قرآن کے نزول کا ذکر سورۃ القدر میں بھی ہے واضح طور پر کہ اس رات کے لیلۃ القدر کو ہم نے قرآن نازل کیا، تو پھر آئے ان کی تطبیق کرتے آپس میں ملاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر واضح طور پر بھی اس رات کا ذکر قرآن میں نہ ہو تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، واضح طور پر نہیں تو احادیث مبارکہ میں تو اس رات کا واضح طور پر ذکر ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے، ہر مومن، ہر مسلمان پر اللہ کی اطاعت بھی واجب ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس طرح غیر مشروط ہے، غیر متبدل ہے، دائمی ہے، مستقل ہے، ابدی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی غیر متبدل، غیر مشروط، دائمی اور ابدی ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، پہلے آپ کو دو چار آیات مبارکہ گوش گزار کر دوں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر، اور پھر احادیث مبارکہ میں شب برات پر بیان کر دوں گا۔ احادیث صحیحہ، احادیث حسنہ، معتبر مستند احادیث مبارکہ۔ اللہ پاک نے سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ تم اطاعت کرو دو مرتبہ بولا، اپنے ساتھ بھی بولے اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، اور واطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اب تیسرا آگے بڑھنا ہے، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہو ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، یعنی باقی جتنے بھی اولی الامر ہیں ان کی اطاعت مطلقاً مسلمانوں پر فرض اور واجب نہیں ہے، مسلمانوں پر فرض اور لازم نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی اولی الامر ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، پیران کرام ہیں، کسی بھی اسلامی مملکت کے حکمران ہیں، یہ سارے اولی الامر میں ہیں، ان کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرح واجب اور لازم نہیں، بلکہ ان کی اطاعت اس صورت میں لازم ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع رہے، مطیع رہے تو ان کی اطاعت ہوگی، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ سارے اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کو علیحدہ طور پر دونوں جگہ پر باقاعدہ طور پر ذکر فرمایا کہ دونوں اطاعتیں اپنی جگہ پر حق ہیں، یہ دونوں اطاعتیں جدا نہیں ہیں۔
اس طرح اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ پھر آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ مسلمانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں، کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ بات ہے، یا اپنی ذہن سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے تنازع ہو گیا کسی بھی معاملے پر، تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہارا کسی چیز پر تنازع ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ تم اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ جب کسی بات میں تنازع ہو گیا تو یہ نہیں صرف ہو گیا کہ تم اللہ کی طرف لوٹا دو۔ مسلمانوں میں ایسے علماء آج کے دور میں موجود ہیں، ایسے فرقے جماعتیں گروہ وجود میں آ گئے ہیں جو کہتے ہیں تنازع کی شکل میں قرآن کی طرف لوٹاؤ۔ یہ فکر قرآن کے خلاف ہے۔ یہ فکر کس کے خلاف ہے؟ قرآن کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب کسی بھی معاملے میں تنازع ہو تو قرآن اور حدیث کو جدا نہ کرو، بلکہ تم اس معاملے کو قرآن کی طرف بھی لوٹاؤ اور حدیث کی طرف بھی لوٹاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، دونوں ذاتوں کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی آیت مبارکہ سے معلوم ہوئی غیر متبدل، غیر مشروط، دائمی، ابدی اور مستقل ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اب ایک اور آیت مبارکہ آپ سنیے، یہ بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، 65۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنیے، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپ کے رب کی قسم ہے، آپ کے رب کی قسم ہے، آپ کے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ دھیان سے سنیں، دھیان سے، آپ کے رب کی قسم، حضور پاک کی نسبت کر کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپس کے جھگڑوں کے درمیان آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ اب یہ دیکھیں، ہم یہاں قرآن کو سر پہ اٹھا کے کہتے ہیں حدیث کو نظر انداز کر دو، سنت مصطفیٰ کو نظر انداز کر دو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو اللہ پاک نے کلام اتارا ہے آپ کو لوگوں کے لیے واضح فرما دے۔ حضور کا تو منصب یہ ہے، قرآن سے منوان نہیں سمجھ آ سکتا، اور قرآن کثرت سے نہیں سمجھ آ سکتا، قرآن کثرت سے حدیث مصطفیٰ سے سمجھ آتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے اور حضور کی سنتوں سے سمجھ آتا ہے، حضور کے ارشادات سے، فرامین سے سمجھ آتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کتنا اہم مقام ہے، فرمایا آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کی حاکمیت کہاں گئی؟ اللہ کی حاکمیت کہاں گئی؟ پچھلی آیت میں تو فرمایا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف چلے جاؤ، لوٹ جاؤ۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ حتیٰ یحکموک، یہاں یہ نہیں فرمایا حتیٰ یحکم اللہ والا کا کہ یا رسول اللہ میرے حبیب اللہ کو حاکم بنا لے اور آپ کو حاکم بنا لے، نہیں، بلکہ فرمایا حتیٰ یحکموک، حتیٰ
حاکمیت کی اللہ کی حاکمیت ہے. اگر بندہ رسول کو چھوڑ کر رب کو حاکم بنا لے تو رب نے فرمایا قرآن میں کہ اس حاکمیت ایسی حاکمیت ہمیں قبول نہیں. ہاں اگر رب بیچ میں شامل نہیں، قرآن شامل نہیں، مصطفیٰ حاکم بنتے ہیں تو رب فرماتے ہیں مصطفیٰ کی حاکمیت میں رب کی حاکمیت شامل ہے. یہ قرآن ہے. فردوا الی اللہ والرسول پچھلی آیت سورۃ النساء کی آیت 59 اور یہ والی حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم. پھر آگے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بات یہاں تک ایمان کامل کی ختم نہیں ہوتی، ایمان ابھی کامل نہیں ہوا. حضور کو حاکم بنا دیا، پھر فرمایا جو میرا مصطفیٰ فیصلہ فرما دے اپنے دل کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو، دل میں غور کرو، ضمیر کو دیکھو کہ کیا ہم نے بغیر کسی تنگی کے قبول کر لیا یا نہیں. کیا ہمارے دل میں بھی کوئی کھوٹ تو نہیں؟ وہ میں نے اپنے عالم سے بات سنی تھی، وہ تو یہ کہتے ہیں. میں نے اپنے فلاں مسجد کے امام سے بات سنی تھی، وہ تو یہ کہتے ہیں. ارے بھائی تحقیق کرو. اپنا کاروبار کرنے کے لیے تحقیق کرتے ہو، ملازمت کرنے کے لیے تحقیق کرتے ہو، کوئی سودا غلط لینے جانے کے لیے تحقیق کرتے ہو، تو دین کے مسئلے میں کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ تحقیق کرو. قرآن تو بار بار کہتا ہے غور و فکر کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو. تو فرمایا اپنے دل کو وہ ٹٹولے کہ کیا دل میں جو مصطفیٰ نے فیصلہ فرمایا اس میں کوئی تنگی تو نہیں. تو جب وہ اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پائیں گے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سبحان اللہ، قربان جائے اللہ کے کلام پر. وَيُسَلِّمُوا اللہ کا فرما دیتے بات مکمل ہو جائے گی، لیکن ساتھ تسلیمہ فرمایا. پہلے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اے حبیب جو آپ فیصلہ فرما رہے اس میں کوئی تنگی نہ پائے. آگے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور کامل خوش دلی سے سر تسلیم ہم کر دیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کا مطلب یہ ہے کامل خوش دلی سے سر تسلیم ہم کر دیں. یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے اطاعت مصطفیٰ، یہ ہے حاکمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے آپ کو بتایا شب برات پر بھی چونکہ دو نقطہ نظر ہے. تو قرآن نے کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز میں واضح ہدایت نہیں ملتی مصطفیٰ کے در پر جاؤ، میرے حبیب کے در پر جاؤ. اب آپ کو احادیث صحیحہ بتاتا ہوں شب برات کی فضیلت پر. یہ مسند احمد بن حنبل کی صحیح ابن حبان کی حدیث مبارک ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا. اخبرنا محمد بن معاذ العابد بسیدہ وابن قتیبہ وغیرہ قال حدثنا هشام بن خالد الازرق قال حدثنا ابو حريث عتبہ بن حماد عن الاوزاعی وابن ثوبان عن ابیہ عن مقبول عن مالک بن یحامر عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری سند حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی. اب آقا جس طرح سے حدیث ہمیں پہنچتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس راوی نے حدیث سنی، اس صحابی نے، پھر آگے تابعی نے سنی، پھر تبع تابعی نے سنی، پھر آگے ائمہ نے سنی، اور پھر اپنی کتابوں میں درج کر دی. یہ پوری سند آپ کو سنا دی. آگے حضور کا فرمان، آقا علیہ السلام نے فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشابہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو، ہم شب برات بولتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے لیلۃ النصف من شعبان. کیا اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ اونچی بولیں، لیلۃ النصف من شعبان.
النصف من شعبان، نصف من شعبان آپ بولے، ماہ شعبان کا نصف، ماہ شعبان کی نصف رات یعنی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات. تو فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا الْمُشْرِكِ أَوْ مُشَاهِدٍ، اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں. ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں. کینہ پرور مشرک کے علاوہ. کینہ پرور اس کو بولتے ہیں جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو، اسے نقصان پہنچانے کی ہر وقت مغن ہو کہ میں کسی طریقے سے اسے نقصان پہنچا دوں. یہ کینہ پروری ہے، اناد کینہ. اور مشرک آپ جانتے ہیں جو اللہ کو نہیں پوجتا، پتھروں کو، سورج، شمس، قمر، ان کی عبادت کرتا ہے، وہ مشرک. فرمایا اس کے علاوہ ہر مخلوق کی بخشش فرمایا. اب اس حدیث کو اس کے راوی سارے فقہ راوی ہیں، سارے فقہ راوی. مالک بن یوحنا السکسکی تابعی فقہ ہیں، ان سے مقبول شامی نے روایت کیا، وہ فقہ ہیں، سارے فقہ راوی ہیں. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور الاوسط میں روایت کیا، اور اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی ثقہ ہیں. امام حیثمی نے لکھا، اور امام حیثمی وہ محدث ہیں جو آج کے دور کے نہیں ہیں، یہ آج سے 400-500 سال پہلے کے گزرے محدث، انہوں نے لکھا ہے. اور پھر جو یہ سلفی علماء ہیں، سلفی مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر، یہ عرب میں شیخ ہوئے ہیں محدث علامہ ناصر الدین البانی، ان کو بڑا مانتے ہیں شیخ ناصر الدین البانی. انہوں نے اپنی کتاب صحیح الترغیب والترہیب اس میں بھی لکھا، اور ان کی ایک دوسری کتاب ہے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ، اس میں بھی لکھا. ان دونوں کتابوں میں علامہ ناصر الدین البانی نے لکھا کہ یہ حدیث مبارک حسن اور صحیح ہے. ایک کتاب میں لکھا صحیح ہے اور ایک میں لکھا حسن اور صحیح ہے. علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتابوں میں لکھا. تو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے. پھر ایک اور دوسری حدیث مبارک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو، شب برات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں، ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں. امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کیا. یہ امام ابن ماجہ کی روایت منقطع ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. مگر اہل علم جانتے ہیں، اصول حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کسی ایک کتاب کو پڑھ کر آپ کسی بھی حدیث کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، جاہلانہ فتویٰ دیتے ہیں، جو کسی ایک حدیث کی کتاب کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ اس موضوع پر ساری حدیثیں ضعیف ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو، وہ بندہ خود نادان ہے، اس بندے کا خود مطالعہ گہرا نہیں ہے، مطالعے میں وسعت نہیں ہے. تو جب مطالعے میں وسعت نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے باقی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. اس حدیث کو جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقطع ہے، امام ہبت اللہ بن حسن لالکائی بڑے محدث گزرے ہیں عقیدہ کے، حدیث کے، انہوں نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ اس میں اس حدیث کو متصل سند، صحیح سند سے، متصل سند سے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے امام ہبت اللہ لالکائی نے. اور ایک دوسرے محدث ہیں امام جمال الدین مزی، انہوں نے بھی اپنی کتاب تہذیب الکمال میں اس حدیث کو صحیح سند سے روایت کیا ہے، صحیح سند سے انہوں نے بھی روایت کیا ہے. اور اس کے بارے میں بھی اب یہ دیکھیں نا
جب احباب مطالعہ کریں گے تو تب ان پر آشکار ہوگا۔ علامہ ناصر الدین البانی انہوں نے اس حدیث پر بھی حکم لگایا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے انہوں نے اپنی کتاب صحیح و ضعیف الجامع الصغیر و زیادتہ اور دوسری السلسلہ الصحیحہ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ دونوں کتابوں میں، ایک کتاب میں انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے اور دوسری کتاب نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث معتبر ہے، مستند ہے، اور آقا علیہ السلام کا جو فرمان ثابت ہو جائے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی عقل کو، اپنی فکر کو، فکر کے گولے نہ گرائے، اپنی عقل کے گولے نہ گرائے۔ جب جب آقا علیہ السلام کا فرمان حق پر سچ ثابت ہو جائے تو اپنے سر کو حق کر دے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا، حق پر سچ فرما دیا۔ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے، ہم نے تصدیق۔ یہ ایک مسلمان کا کلمہ گو کا ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر اس حدیث کو، یہ تو میں نے آپ کو دو حدیثیں سنائی ہیں، حضرت معاذ بن جبل سے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے۔ اب اسی لیلۃ النصف من شعبان پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان سے مروی حدیث ہے، اور اسی ماہ شعبان پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضرت ابو ثعلبہ الحشری سے مروی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک سے مروی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور امام بزار نے المسند میں اس حدیث پر روایت کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث۔ اور امام بزار وہ محدث ہیں جن کا سن وفات 292 ہجری ہے، 292 ہجری، یعنی تقریباً 300 لگا لیں اور 1100 دیں، 1100 سال پہلے کے محدث جنہوں نے اپنی سند سے حدیث روایت کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق سے مروی حدیث کو درج کر کے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، وَقَدْ رَوَا هَذَا الْحَدِيثَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَنَقَلُوهُ وَاحْتَمَلُوهُ فَذَكَرْنَا لِذَلِكَ۔ کہتے ہیں کہ اس شب برات لیلۃ النصف من شعبان جو سیدنا ابو بکر صدیق سے مروی حدیث ہے، اس کو اہل علم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اس کو اہل علم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، درج کیا، لکھا ہے، اور انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے، اس لیے ہم نے بھی اسے اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، اور فرماتے ہیں یہ اعلیٰ سند سے مروی، جو حضرت ابو بکر صدیق سے مروی حدیث ہوتی ہے وہ بڑی اعلیٰ سند سے مروی حدیث ہوتی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور مولا المرتضیٰ سے مروی حدیث بھی ہے، ان سے بھی مروی یہی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک ابن ابی صبرہ کے علاوہ سارے راوی ثقہ ہیں۔ پھر حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ یہ کتنے صحابہ کے نام میں نے آپ کو بتائے؟ 10 صحابہ کے نام۔ کتنے صحابہ کے؟ 10۔ آپ مجھے بات بتائیں، اگر کوئی جھوٹے سے جھوٹا بندہ بھی ہو، حدیث کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلا تشبیہ و بلا مثال سمجھا رہا، اگر کوئی بندہ بدترین جھوٹا ہو، اس کی بات کو آگے 10 بندے کوٹ کرے، 10 بندے اس کی بات کو کوٹ کرے، پھر آگے 10 سننے والے جنہوں نے 10 نے آگے بیان کیا، آگے 10-15 مزید آگے اس بات کو بیان کرے، 10-15 آگے مزید بیان کرے، کیا اس بات میں کوئی حق صداقت نہیں ہو سکتی؟ ایسے تو اتنا جھوٹ نہیں نہ پھیل جاتا۔ تو 10 صحابہ اکرام سے یہ مروی حدیث ہے جنہوں نے حضور سے یہ شب برات لیلۃ النصف من شعبان کی مروی حدیث سنی، پھر آگے ان کے شاگردوں نے یہ حدیث سنی، پھر آگے ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے حدیث سنی، اور پھر آگے ان کے شاگردوں نے آگے حدیث سنی۔ یعنی یہ سینکڑوں محدثین نے لیلۃ